السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ اس میں یہ ورڈ مشکل ہے، اس ورڈ کو کس طرح پڑھیں گے اور اسی طریقے سے اس ورڈ کو کس طرح پڑھیں گے، یہ دونوں ہم انشاءاللہ آج درست طریقے سے پڑھنے والے ہیں، تجوید کے ساتھ سیکھنے والے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرهان مقبوضہ۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، و ان کاف نون پیش کن، تامیم پیش تم، و ان یہاں پر اخفا ہوگا، یہ اخفا کا کلر ہوتا ہے۔ و ان ناک میں آواز پڑھیں گے، و ان کن کاف نون پیش کن، تامیم پیش تم، و ان کنتم علی سفر، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا را، واو دو زیر ریوں، واو زبر وا، سفر ولم تجدوا کاتبا، کاتبا یہ کلر اخفا کا ہوتا ہے، کاتبا ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے۔ فریحا، فا زبر فا، را زیر ری، فری، ہا کھڑا زبر ہا، فریحا، نون میم دو پیش نم، میم قاف زبر مق، فریحان مق، با وا پیش بو، ضاد زبر ضا، تا دو پیش تن، فریحان مقبوضۃ۔ ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ یہ گول تا ہے، جب بھی گول تا پہ وقف ہوگا تو ہا بن جائے گی، یعنی یہ دو نقطے ختم، اب صرف ہا رہ گئی تو یہ ہا ہی پڑھیں گے۔ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہاں غنہ ہوگا اور یہاں ہا بن جائے گی گول تا، مقبوضہ۔ فَإِنْ آمِنَ، فَإِنْ آمِنَ، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ فل، فا لام زبر فل، یا پیش یو، فل یو، حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل، لام زبر ل، فل یو اد دل، یہ الف نہیں پڑھیں گے، فل یو اد دل، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ یا خالی ہے، دال کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اس یا کو چھوڑیں گے، اس الف کو بھی چھوڑ دیں گے، دال کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ واو بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دو حرف ہوں اور ان میں سے جس پہ ساکن ہو، جس پہ جزم ہو، اس کو پڑھیں گے، دوسرے کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ساکن جزم حمزہ کے اوپر ہے، حمزہ کو پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ دال حمزہ زیر وی، فل یو ادل وی، وی تاپش تو، میم زیر می، نون زبر نہ، تو مین۔ اب دیکھیں ایک یہ ہم نے الف چھوڑا، اس کو نہیں پڑھا،
اس یا کو بھی نہیں پڑھا، اس الف کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، اس واو کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، تو اس ایک ہی لائن کے اندر چار حرف چھوڑے جا رہے ہیں، الف، یا، الف اور واو، یہ سارے 4 حرف ہم چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ۔ اس لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو، یہاں پر زیر آ رہی ہے تو لفظ اللہ باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اس الٹے پیش کو ختم کر دیں گے، یہاں جزم لگا دیں گے ہاں پہ، رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ یہاں پر بھی ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، تو اس تا کو ہا بنا دیں گے، گولتا ہے، اس کو ہا بنا دیں گے، شہادہ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن میم نون یا زبر من، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، فَإِنَّ، ہا الٹا پیش ہو، فَإِنَّهُ، ہا کے اوپر صرف الٹا پیش نہیں، ہا کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، ہا الٹا مد پیش ہو، اس کو زیادہ ہی کھینچیں گے، فَإِنَّهُ، یہاں غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، وَمَن، اور یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن ہے اس وجہ سے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ۔ اس کو واضح کر کے پڑھیں، یہ حمزہ ہے، حمزہ کھڑا زبر، اس کو اگر آ کر دیا تو معنی بگڑ جائے گی، یہ آ نہیں ہے، یہ آثِمٌ، آثِمٌ، قلب آثِمٌ قلب، یہاں پر بھی ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، قلب، واللہ بما تعملون علیم، واللہ بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حوصلہ افزائی کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔